السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح میں نے حلالہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جو مجھ سے ہو سکا میں نے عوام الناس کے سامنے بات رکھنا چاہی۔ تو میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ عرض کی تھی کہ طلاق کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ میں اس کا اس کا پہلا حصہ اور اس کا دوسرا حصہ طلاق کے حوالہ سے ہمیں طلاق عوام الناس کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے دینی ہے، یا پھر جب ہم طلاق دیتے وقت یہ کوئی خوشی کی علامت تو نہیں ہے کہ طلاق بندہ دیکھ کے دے۔ تو جو کسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس حساب سے دوں کہ جیسے شریعت نے کہا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل طریقہ جو تھا طلاق دینے کا یہ تھا کہ انسان ایک طلاق دی ہے تو پھر اس سے علیحدگی اختیار کر لے، اگر اس کے گھر ہے یا پھر اپنے ماں باپ کے گھر ہے۔ طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لیکن ایسی حرام چیز ناجائز چیز پھر کہیں جا کر اللہ کے نبی اور شریعت نے صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے کہ کسی کو ذلیل کرنے کی بجائے اس کو آزاد کر دو۔ اگر یہ طلاق نہ ہوتی تو جو عورتیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے گھر میں گزارتی، ڈپریشن کا مریض ہوتی، بیمار ہوتی، یا پھر ایسی صورت میں وہ پریشان رہتی، تو اسی لیے شریعت نے رکھا ہے کہ آپ اس کو آزاد کر دیں۔ لیکن جب طلاق کی باری آتی ہے تو طلاق میں عوام الناس کو تقریباً میں سمجھتا ہوں 98 لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ صحابہ کرام سے اور نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طلاق کا جو سلسلہ تھا، طلاق پہلی طلاق پہلی دی ہے تو اس سے علیحدگی اختیار کریں، پھر اس کے بعد 1 مہینہ گزر جائے پھر طلاق دیں، پھر دوسرا مہینہ ہو جائے پھر طلاق دیں، تیسرے مہینے جا کر پھر طلاق دیں۔ 3 طہر طلاق دے گا تب جا کے طلاق ہوگی۔ یہ طریقہ ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں اور جو نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے طلاق دے کر اس نے طلاقیں دی۔ طلاق دینے کے بعد مٹی آ رہی ہے، یہاں سے بھینسیں گزری ہیں تو گھر میں شور ہوتا ہے تو بچوں کا، تو اسی لیے میں مناسب جگہ پہ آتا ہوں کہ یہاں پہ بھی یہاں سے بھینسیں، یہاں پہ وہ سما ہوتا ہے۔ بہرحال جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے طلاقیں دی، کہا کہ میں نے طلاق دی ہے، یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طلاق دے کر آیا شخص، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اپنے لیے جو سہولت تھی، جو اللہ نے سہولت رکھی تھی، جو گنجائش رکھی تھی، تو نے وہ ختم کر دی ہے، کہ تم نے دین کے ساتھ مذاق کر رکھا ہے کہ اللہ نے جب سہولت دی ہے کہ ایک ماہ میں طلاق دینی ہے، ایک طلاق دینی ہے، تو پھر آپ طلاق دینے کے بعد اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ ایسی گنجائش کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو طلاق تھی، وہ طلاق وہ 3 ماہ کے اندر دینی ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں بھی ہے حکم۔ تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ طلاق اگرچہ اس نے 3 دے بھی دی ہیں، علماء دیوبند خود فرماتے ہیں کہ ہے حرام کام، کیونکہ وہ ان یک مشت وہ
ان کا اہل نہیں تھا، یعنی ایک بندہ کسی چیز کا مالک ہے، بیک وقت جو ہے میرا یہ چشمہ ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ رومال جو ہے یہ میرا نہیں ہے، کسی کا ہے، بیک وقت میں جس چیز کا مالک ہوں میں اس کو 3 جگہ نہیں فروخت کر سکتا یا پھر کسی کو 3 دفعہ ہدیہ نہیں کر سکتا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ اس کا یہ حق نہیں رکھتا تھا، اس نے 3 اکٹھی دے دیں، یہ کام حرام کیا ہے اس نے، علماء دیوبند فرماتے ہیں، لیکن طلاق ہو گئی۔ وہ تو فرماتے ہیں مذاق میں انسان طلاق دے، یہ تو غصے میں دیتا ہے، مذاق میں بھی طلاق کہے تو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق جو ہے مذاق نہیں ہے۔ اور علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت جو ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ابتدائی 2 سال جو ہیں یہ مسئلہ رائج رہا۔ پھر اس کا یہ ہے کہ علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے اگرچہ آپ نے 3 طلاقیں اکٹھی دینی ہیں تو وہ 1 ہوگی، اگرچہ 1000 دی ہیں تو وہ 1 ہوگی۔ تو حاصل قیاس میں نے جو تحقیق کی، اصل حقیقت یہی ہے کہ ہم بات کو سمجھ نہیں پاتے، تو اسی لیے عوام الناس وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتی ہیں۔ تو میں نے بڑے بڑے علماء سنے ہیں، مناظر سنے ہیں، تو اس میں بات حقیقت یہی ہے کہ عوام الناس افراط تفریط کا شکار ہیں کہ جب انسان طلاق دیتا ہے تو وہ پھر یا پھر 3 مہینے کے اندر دے یا پھر 3 مجالس میں دے۔ ایک مجلس میں 1 طلاق دی ہے، پھر اس نے جا کر جو ہے کسی رشتہ دار کے سامنے کہا ہے یا پھر اپنے سسرال کے گھر جا کر طلاق دی ہے، تو وہ پھر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگرچہ 3 طلاقیں دے بھی دی ہیں تو اس کا جو سولیشن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا کہ تم نے جو ہے دین میں سہولت تھی، تم نے جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا 3 طلاق جو ہے آرڈیننس جاری کر دیا، 3 طلاقیں جو دے گا اس کی جو بیوی ہے وہ جو ہے اس کو طلاق ہو جائے گی، وہ مطلقہ ہو جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ نکاح کریں، پھر نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی سے اگرچہ وہاں پہ نہیں بن پڑی تو اس نے بھی طلاق دے دی ہے، تو پھر اس کی عدت گزاریں، پھر اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر نئے سرے سے نکاح کر کے گھر آباد کر سکتے ہیں۔ تو اگرچہ ہم ان باتوں کو اگر سوچیں، شریعت نے سیدھی اور موٹی سی بات ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے طلاق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ اگر اس نے پہلے مہینے میں دی ہے، طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، خوشی میں تو نہیں دی جاتی، تو اسی لیے اگر اس نے 1 مہینے میں طلاق دی ہے تو پھر 1 مہینہ پورا گزرنے تک وہ سوچتا رہے گا، اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ بغیر نکاح کیے رجوع کر سکتا ہے، اگر اس کو پہلے مہینے پچھتاوا نہیں ہوا، دوسرے مہینے پچھتاوا ہو جائے گا، تب بھی وہ سوچے گا تو وہ پھر بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اگر وہ 3 مہینے اس نے پورے کر لیے ہیں تو تب جو ہے وہ رجوع نہیں ہے، لیکن اس کا جو ہے نیا نکاح، نئی مہر، نئے گواہ، سب کچھ نیا ہوگا، تو اس کا الگ جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ تو ہم چونکہ علماء کرام سے اٹیچ نہیں رہتے، ہم ایسی مسائل کھڑے کر لیتے ہیں، تو پھر جب ہم اس بات میں شریعت کے خلاف کریں گے تب ہمیں رسوا ہونا پڑتا ہے کہ علماء جو ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی کچھ علماء کہ آپ حلالہ کرواؤ، تو پھر حلالے کی صورت میں جو ہے ہمیں پھر یہ خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلالے کو ملعون کہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت سے پہلے
آپ کی بعثت سے پہلے جو ہے یہ تھا طور طریقہ مشرکین میں، تو پھر یہ ختم کر دیا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ جو حلالہ کرتا ہے کروانے والوں پر اور کرنے والوں پر دونوں پر لعنت دی ہے۔ اور دوسرا جو ہے سانڈ کے برابر جو ہے اس کو تشبیہ دی ہے کہ وہ سانڈ ہے جو حلالہ کرنے والا ہے، تو اس کو سانڈ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جانور کے ساتھ تشبیہ دی ہے، نہ کہ اس کو شوہر یا پھر مرد کی تشبیہ دی ہے۔ تو اسی لیے دونوں پر لعنت کی ہے، تو پھر اس میں گواہ بھی ہیں، وہ بھی ملعون بنیں گے، پھر جو کرنے والے ہیں، کرانے والے ہیں، مولوی ہے، جو بھی ہے، سب بیچ میں آ جاتے ہیں۔ مولانا طارق مسعود صاحب کا میں نے کوٹ کیا تھا حوالہ، وہ فرماتے ہیں علماء اہل حدیث تو تنقیداً فرماتے ہیں کہ یہ حرام کام کرتے ہیں، یہ جو ہے زنا ہے، تو پھر جو ہے مولانا طارق مسعود صاحب جامعہ بن نوریہ والے کراچی والے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے حلالہ شرعی اعتبار سے مشروط حلالہ جو ہے یہ غلط ہے، وہ جو قرآن و سنت نے بتایا ہے وہ حلالہ ٹھیک ہے۔ کسی نے طلاق دی، اپنی مرضی سے جو ہے طلاق دی ہے، وہ پھر کسی کے ساتھ اس نے عدت گزار کے شادی کی، پھر اس نے کوئی وجہ بنی 2-4 مہینے سال اس نے طلاق دے دی ہے، پھر اس کی عدت گزار کر پہلا شخص جو ہے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر دوسرا نکاح کر کے جو ہے اس کے ساتھ گھر آباد کر لے، تو یہ جو ہے حلالہ ہے شرعی۔ تو اسی لیے علماء اہل حدیث میں سے بھی اور علماء دیوبند میں سے بھی افراد تفرید ہے کہ اس نے 10 مرتبہ بھی اس نے طلاق دی ہے گاہے بگاہے، ٹھیک ہے، کچھ غلطیاں ہوئیں تو پھر طلاق دے دی، جو ہے پھر رجوع کر لیا، پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دے دی، مہینے کے اندر 2 بار دے دی، 3 بار دے دی، پھر یکمشت جو ہے اس نے طلاق دے دی، تو پھر اس کو علماء اہل حدیث جو ہیں وہ پھر جو بڑے علماء ہیں وہ پھر حکم دونوں بلاتے ہیں، بیٹی والوں میں سے بھی اور بیٹے والوں میں سے، ان کے جو بڑے ہیں ان کو بلواتے ہیں کہ ان کا پہلے سے کیا ریلیشن چل رہا ہے، اس نے پہلے کتنی بار طلاق دی ہے، یہ تحقیق کرواتے ہیں۔ اگرچہ اس نے ایک بار طلاق دی ہے تو اس نے رجوع کر لیا ہے، تو پھر اب دوسری بار دی ہے تو اس کا رجوع کا بنتا ہے، وگرنہ اگرچہ اس نے پہلے 3 بار دے دی ہے، اب چوتھی بار یہ جو ہے طلاق دے کر آیا ہے تو اس کا رجوع نہیں بنتا، یہ پھر دوسرے کے ساتھ نکاح کرے گی، پھر جو ہے نا وہ ہوگا، اگرچہ ہوگا بھی صحیح تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ یہ جو ہے دوسرا نکاح ہوگا، پھر حق مہر ہوگی، سب چیزیں ہوں گی، اس کا جو سولوشن ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو علماء اہل حدیث میں سے جو کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اہل حدیث ہو جائیں یا پھر ہمیں اچھا سمجھیں یا پھر اس بات کو ظاہراً کو لے کر جو ہے کہ یک مشت جو ہے 1000 طلاق دے دے، وہ ایک ہی کاؤنٹنگ ہوگی، تو اسی لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر 10 بار بھی طلاق دے کر آئے اس کو رجوع کا کہتے ہیں، یہ بات بھی علماء اہل حدیث منع فرماتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور جو علماء دیوبند میں سے ہیں وہ پھر جو ہے اس بات پہ کہ اس نے طلاق دے دی ہے، پھر کوئی بات بھی نہیں دیکھتے کہ اس کو جو ہے وہ پھر حلالے کا کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ اور کئی واقعات ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ ایک عالم دین ہے، ان کے بیٹے نے طلاق دے دی، انہوں نے اہل حدیث علماء سے ان بیٹی والوں کو فتویٰ لے کر دیا کہ ان کے نزدیک آ سکتی ہے، ہم اگر دیں گے تو بدنام ہوں گے۔ تو بھائی شریعت تو سب کی ایک ہے، اگرچہ خواہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی اہل سنت ہو، سب کے لیے جو ہے دین برابر ہے۔ یہ کیا ہوا کہ کسی مسلک کے ڈر کی وجہ سے یا پھر خوف کی وجہ سے کہ لوگ جو ہے نا تان و تشنیع کریں گے کہ اہل حدیث ٹھیک ہیں تو تبھی انہوں نے فتویٰ لے کر دیا ہے۔ تو اگر بیٹی جو ہے ان کی اس کو طلاق ہو جائے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ جی علماء اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آؤ، اور وہ بھی عامل بالحدیث ہیں،
تو اسی لیے جو ہے وہ فتویٰ لے کر ان سے جو ہے رجوع کروا لیتے ہیں۔ تو امت کے لیے جو ہے عوام الناس کے لیے مسائل اور جو ہے اپنے لیے اور یہ امتیاز جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ افراد تفرید کا شکار نہ ہو، دونوں علماء سے جو ہے ہاں سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک عالم دیکھیں، علماء دیوبند میں سے ہیں آپ یا پھر علماء اہل حدیث میں سے ہیں، متقی عالم دین ڈھونڈیں اور جن کا جو ہے درس و تدریس اور وہ پڑھا رہے ہیں مدرسے میں ایز اے ڈیوٹی وہ سر انجام دے رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، اتھینٹک مدارس ہے، ان کے فتاوے بھی چلتے ہیں، پوچھ گچھ کر کے ان سے آپ فتویٰ لیں جو آپ کو فتویٰ دیں۔ پھر علماء کرام جو ہے فرماتے ہیں کہ ہمیں جو جیسا سوال دیا جاتا ہے ویسا ہم جواب دیتے ہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ تھوڑی جا کر تحقیق کرتے ہیں، جو آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے طلاق دی ہے، کیا سولیوشن تھی، کیا تھا، تو ہم اسی کے مطابق جو ہے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے جاننے والے ہیں، عزیز ہیں، میں عالم دین ہیں، وہ فتاوے وغیرہ بھی دیتے ہیں، مفتی کا کورس بھی کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ حضرت یہ تو ظلم کی بات ہے کہ ایک گھر ہے کہ اس نے 3 بار یا 4 بار کئی بار اس نے جو ہے نا طلاق دی ہوئی ہے پہلے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ طلاق جو ہے ابھی طلاق جو ہے رجی ہوگی، اس کا رجوع ہو جائے گا؟ تو آپ یہ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ آپ بیٹی والوں میں سے بھی بیٹے والوں میں سے جو بڑے ہیں ان کو بلایا جائے، تحقیق کے بعد آپ فتاوے دیں۔ کہا کہ ہم ہر کسی کے ساتھ تھوڑی بھاگیں گے، وہ پھر ان پر گناہ ہے جو غلط سوال کرتے ہیں، سوال غلط کرتے ہیں تو جواب ہم اس کے مطابق دیتے ہیں۔ تو پھر جو ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو یہ کہا کریں کہ بیٹے والے تو آئے ہیں، بیٹی والوں میں سے بھی اس کا بھائی ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو، چاچا ہو یا پھر ماما ہو، جو محرم رشتہ ہے اس عورت کا، وہ آئے، ان کے ساتھ آئے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ پھر سامنے باتیں ہوں، کیا مسائل ہیں، کیا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ کیا کریں۔ تو وہ میرے جاننے والے تھے، میرے عزیز تھے، انہوں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل ہم اس پر غور کریں گے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ علماء دیوبند میں سے ہوں، علماء اہل حدیث میں سے ہوں، جب کوئی فتویٰ دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ بدنام جو ہیں علماء کو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء کو چاہیے کہ وہ بھی، میرا مشورہ ہے علماء کو، میں تو ان کی خاک کے برابر نہیں ہوں کیونکہ علماء کے ساتھ میرا بیٹھنا وابستہ ہے، تو ان کے ساتھ تعلق ہے، تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام جو ہیں ان باتوں سے سیو رہیں کہ لوگ ان پر باتیں نہ کریں۔ تو اسی لیے اگر کوئی بات رہ گئی ہو مجھ سے، یہ بہت جو ہے حساس مسئلہ ہے، اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے میں کمنٹ باکس میں جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے میں ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر بھی دے دوں گا، آپ اگر کسی بارے میں بھی پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بات ہے تو میں انشاءاللہ علماء کا نمبر دوں گا، آپ علماء سے رابطہ رکھیں، علماء کرام سے پوچھ کر چلیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی سدھر جائیں گی، ہمارے معاملات بھی سدھر جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔